رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث. آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. حدیث کے الفاظ فرمایا کہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل الامام العادل والشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما ينفق شماله او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے حدیث کے الفاظ بھی پڑھ دیے تاکہ اس کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہو جائیں. ظاہر ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بھی بابرکت ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف بہت بابرکت جس کی برکتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یا ایسے اسپیشل خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ اللہ پاک ان 7 قسم کے لوگوں کو خاص اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس موقع پر اندازہ لگائیے، تصور کیجئے کہ کتنا بڑا یہ انعام ہوگا، کتنی بڑی یہ نعمت ہوگی. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو 7 قسم کے لوگوں میں فرمایا کہ سب سے پہلے وہ امام ہوگا، الامام العادل، حکمران، عادل حکمران، انصاف کرنے والا حکمران. آج آپ ڈھونڈیں پوری دنیا میں، کہاں آپ تلاش کریں گے ایسے امام کو، ایسے حکمران کو جو عادل ہو، عدل کرنے والا، منصف مزاج، انصاف، ایکولیٹی. اللہ اکبر. چونکہ بڑا مشکل کام ہے اس لیے انعام بھی بہت بڑا رکھا گیا. اگر کوئی ایسا امام حکمران ہے تو اس کے لیے عرش کا سایہ انتظار میں ہے. دوسرا فرمایا کہ وہ شخص ورجل قلبه معلق فی المساجد، وہ انسان، وہ بندے خدا جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا ہوا، ایک نماز پڑھ کے نکلا، دوسری نماز کے لیے اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے. فجر پڑھ کے نکلا، بار بار گھڑی چیک کر رہا ہوتا کہ اللہ کہیں ظہر مس نہ ہو جائے. 1:30 پہ ظہر ہے، 1:15 پہ ظہر ہے، 1:15 بجے، 1:30 بجے کہیں میری ظہر مس نہ ہو جائے. ظہر پڑھ کے نکلا مسجد سے، عصر کے لیے دل اس کا عصر میں لگا ہوا. عصر پڑھ کے نکلے، مغرب میں اس کا دل، یا اللہ کہیں مغرب مس نہ ہو. عشاء پڑھ کے سویا، رات بھر کسی فکر میں ہوتا ہے کہ اللہ کہیں فجر مس نہ ہو جائے. فرمایا کہ یہ اتنا اونچا عمل ہے، اللہ پاک کو ایسے بندی کی ادا اتنی پسند آتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے میری طرف سے انعام یہ ہے کہ عرش کا سایہ عطا فرماؤ. تیسرا فرمایا کہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے. اللہ پاک کو جوانی کی عبادت بہت پسندیدہ ہے، بہت پسند ہے. کیونکہ ظاہر جوانی میں انسان کا سارے جذبات عروج پر ہوتے ہیں، ہر قسم کا جذبہ جوش مار رہا ہوتا ہے. گناہوں کے جذبات بھی فل ہوتے ہیں اور فل جذبات ہوتے ہیں، ہر طرح کے گناہ کا داعیہ بھی پیدا ہو. اس موقع پر اپنے نفس کو مار کے نیکی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا. فرمایا کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، وہ نوجوان اللہ کو بہت پسند ہے. اور چونکہ مشکل ترین یہ کام ہے تو اس لیے جب ایگزام مشکل ہوتا ہے تو پھر ڈگری اور انعام بھی بڑا دیا جاتا ہے. اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے لیے عرش کا سایہ اللہ پاک کی طرف سے. تیسرا فرمایا کہ ورجل، ایسا شخص ذکر اللہ خالیا، جو تنہائی میں اللہ پاک کو یاد کرتا ہے اور اللہ پاک کی محبت میں اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. تنہائی میں بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کر. آج تنہائی میں ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، آج تنہائی میں ہم موبائل فون ہوتا ہے، اور تنہائی کے گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اس لیے جب بھی آپ تنہا ہو سوچیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
اللہ پاک کا کیمرہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈس آرڈر نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں، فیل نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ کا کیمرہ ہمارے ساتھ، اس لیے تنہائی کی گناہوں سے بچے۔ تو وہ بندہ جو تنہائی میں بجائے موبائل فون پہ فضول چیزوں کے دیکھنے کے اللہ کو یاد کرے، اور اللہ پاک کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھیں اشک بھر، کیونکہ بڑی اسپیشل نیکی ہے، اس لیے اس ایسے بندے کے لیے اسپیشل نعمت اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عرش کا سایہ ایسے بندے کے۔ اگلا فرمایا کہ وَرَجُلَانْ، اور دو ایسے بندے جو آپس میں جو تعلق ان کا ہے اللہ کے لیے تعلق ہے، اللہ پاک کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں دونوں بندے، اور جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ پاک کے لیے جمع ہوتے ہیں، جب جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، یعنی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ دنیاوی کوئی۔ آج کل ہماری دوستی دیکھیں کیا ہوتی ہے، کسی کو ہم دوست کیوں بناتے ہیں کہ جی اس سے بڑے فائدے ہیں، ہمیں جاب دلا دے گا، فلاں کام کر دے گا، فلاں موقع پر کام آ جائے گا، یعنی خود غرضی بیس، دار و مدار خود غرضی پر دوستی ہماری ہوتی ہے، دوستی کی بنا خود غرضی۔ اور اگر کوئی دوست فائدے مند نہ ہو دنیاوی اعتبار سے تو ایسے دوست کو، ایسے شخص ہم دوست بناتے ہی نہیں ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے ہم دوست بناتے۔ فرمایا کہ ایسے دو دوست جو اللہ پاک کے لیے ملیں، اللہ پاک کے لیے دوستی ہو، جدا ہوں تو اللہ پاک کے لیے۔ دوسرے دوست سے اگر ناراض ہو اس لیے کہ میرا دوست فجر میں نہیں آ رہا آج کل، میرا دوست سچ نہیں بولتا، گناہ سے نہیں بچتا، اس لیے ناراضگی ہو، اللہ کے لیے ناراضگی۔ آگے فرمایا کہ ایک وہ شخص دعت ہو امرأۃ ذات منصب و جمال، ایک ایسا شخص نوجوان جس کو ایک ایسی خاتون گناہ کی دعوت دے رہی ہے جو صاحب حسن و جمال بھی ہے اور صاحب مال بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں اس کے اندر جمع ہے، حسین و جمیل بھی ہے اور صاحب مال بھی ہے، اور اللہ کے اس بندے کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، تو وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ایسے موقع پر جب خاتون کی طرف سے دعوت ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے گناہ سے بچنا، اور وہ خاتون جو کہ حسین و جمیل بھی ہو اور صاحب مال بھی ہو، صاحب منصب بھی ہو، ساری چیزیں موجود ہیں گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے، لیکن وہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ ساتواں شخص کون ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اور پھر اس صدقے کو پوشیدہ کرتا ہے، چھپاتا ہے، بہت اتنا چھپاتا ہے اپنے صدقے کو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چل پاتا، اس قدر اخفا کرتا ہے، چھپاتا ہے۔ کاش کہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے ایسی عادتیں۔ آج ہم صدقہ کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھ لے، شو آف، ریاکاری، آج ہماری پورا معاشرہ ان چیزوں سے، ان برائیوں سے بھرا ہوا۔ تو اللہ کرے کہ ان 7 قسم کے لوگوں میں ہمارا اور آپ کا بھی کہیں نہ کہیں نام آ جائے، ہمیں بھی اللہ پاک عرش کا سایہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔